یا وارث یا وارث یا وارث المدد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا وارث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے نور لامحدود سے مثل نقطہ دائرہ نور جدا کیا، اس نے اپنے جمال اور جلال کی تجلی اس نقطہ نور پر ڈالی تو تمام موجودات وجود میں آئی۔ اللہ پاک بھی نیاز شان منزہ اور شان مشبہ میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام ہے جو تمام موجودات کو بتاتے ہیں۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی صفات ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ کے چند کلام یہ ہیں: تو کجا من کجا عالم کجا، ہیست ایک نور منزہ اے فتیٰ۔ ترجمہ: تو کہاں میں کہاں عالم کہاں، صرف ایک نور ہے بے رنگ اے جواں۔ در ہزارہ آئینہ ایک صورتس، وزن کسر ہم خرد در حیرتس۔ ترجمہ: ہزاروں آئینے میں ایک صورت ہے لیکن کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ کثرت آئینہ آمدارے کجا، ایز اسما و صفات ہے کیا۔ ترجمہ: کثرت آئینہ کہاں سے آیا، یہ سب اسما و صفات ہیں اے شخص۔ نے کہ ہم بود می آمدی رفت ہر کرنے کی دیدے، تا عاقبت آن عرب وار برآمد برائے جہاں شد۔ ترجمہ: نہیں وہی ہر زمانے میں آتا جاتا ہے، آخر میں عربی شکل بنا کر کے آیا اور دنیا کا بادشاہ ہوا۔ چند شعر حضرت مولانا نیاز بے نیاز کے پیش ہیں: حق اندر شان تشبیہ محمد، نام خود خواند محمد، غیر حق نہ بود بحکم ذوق عرفانی۔ ترجمہ: اللہ خوش صورت کی شان میں اپنا نام محمد رکھ لیا، عرفان ذوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ لباس بل بشر پوشیدہ مسجود ملک گشتم، بتصویر محمد حامد و محمود دستم۔ ترجمہ: آدم کی شکل اختیار کر کے خود ہی فرشتوں کا مسجود ہوا، محمد کی صورت میں حامد و محمود ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رسول عرص پنجتن پاک حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا: جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حسب ارشاد چاروں ارادت مند قدم بوس ہو کر چلے، لیکن دیکھا کہ وہ لوگ بہت مسرور ہیں۔ ان کے بے محل اور غیر معمولی خوشی دیکھ کر مجھ کو خیال ہوا کہ موصوفین سے اس مسرت اور خوشی کا باعث دریافت کرنا چاہیے۔ شب کو ان سے مل کر متفسر حال ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایک صاحب کا ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے جس کی کامیابی کے وہ ملتجی تھے، دوسرے صاحب کو بعض عقائد اہل اسلام سے اختلاف تھا، تیسرے تہبند پوش
اس کے خواستگار تھے کہ کوئی ذکر تعلیم فرمایا جائے۔ چوتھے، صاحب حقائق کے توحید سے واقف ہونا چاہتے تھے، اور چاروں کو مسرت اس کی ہوئی تھی کہ فیضان وارثی نے ہماری خواہشات کو پورا کر دیا۔ لہذا اس مختصر تقریر کے بعد اور معمولی جملوں کے تصرفات کو نظر تعمیر سے دیکھنا چاہیے کہ بظاہر تو سادے الفاظ کے دو جملے تھے، مگر نہیں معلوم کہ کون سا معنوی لغت ان غلاموں کے پیش نظر کر دیا گیا کہ اس ایک عبارت کے چاروں لوگ چار معنی اپنے اپنے حسب حال سمجھے، اور لطف یہ کہ ان کے خیال کو اس وقت تک عین الیقین کا مرتبہ دیا گیا کہ بجائے تذبذب کہ ان کو اپنی سمجھ پر اس قدر وثوق ہوا کہ مطمئن اور مسرور ہو گئے۔ زیادہ حیرت خیز امر یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد جب انہوں نے ان حضرات سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ صاحب مقدمہ کو ایک صاحب کو مقدمے میں کامیابی ہوئی اور دوسرے صاحب کے خدشات رفع ہو گئے۔ شاہ صاحب کو دیکھا کہ ذکر اس میں ذات جاری ہے، اور چوتھے صاحب کو توحید وجودی کا قائل پایا۔ یہ واقعہ شیدہ میاں وارثی نے اپنی کتاب صحیح الحارث فی ریاحین الوارث میں نقل کیا ہے۔ شیدہ میاں وارثی نے اپنی کتاب میں یہ نقل کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ باسطوں پڑھا کرو، چونکہ بظاہر کوئی موجود نہ تھا اس لیے استجاب ہوا، اور یہ واقعہ میں نے بقید تاریخ لکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد چودھری خدا بخش صاحب ٹھیکیدار اٹاوہ، جو بارگاہ وارثی کے قدیم حلقہ بگوش تھے، بتمنا قدم بوسی دیوان شریف حاضر ہوئے۔ جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو دوران گفتگو میں ان کے کاروبار کی حالت بھی دریافت کی۔ موصوف نے کہا، تم کو معلوم ہے کہ اس کے قبل میں بہت قرض دار ہو گیا تھا، لیکن سرکار کے کرم سے وہ پریشانی خوشحالی میں بدل گئی۔ ایک روز بعد مغرب حسب دستور میں نے تصور کیا اور اتفاق سے حضور کی برزخ قائم ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یا باسطوں پڑھا کرو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی اور بہت جلد میرا کاروبار پہلے سے بھی اچھا ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گئی۔ چودھری صاحب سے یہ واقعہ جو سنا اور اپنی یادداشت سے تاریخ کا مقابلہ کیا تو مطابق پایا۔ اس وقت مجھ سمجھ میں آیا کہ حضور قبلہ عالم کا وہ ارشاد بے وجہ نہ تھا، بلکہ ایک نادر غلام کی پرورش منظور تھی۔ 4 روز کے بعد میں نے بسبیل تذکرہ چودھری صاحب کا یہ قصہ حضور قبلہ عالم سے عرض کیا تو فرمایا، ہاں، جو تصدیق کے ساتھ یا باسطوں پڑھتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ حضور انور وارث پاک کی ذات محمود صفات سے محبت اور آپ کے نام نامی کا ورد ہی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ شیدہ میاں وارثی سے نقل ہے کہ میں نے اجمیر شریف میں ایک نوجوان مہمان کو دیکھا کہ درد گردے میں مبتلا ہے اور بیماریوں کے لہجے میں تھوڑے وقفے کے بعد یا وارث کہتا ہے۔ دوسرے روز جب اس کو افاقہ ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ تم بار بار کس بزرگ کا نام لیتے تھے؟ اس نے کہا کہ صاحب، نام و نشان تو معلوم نہیں، مگر عرصہ ہوا کہ مجھ سے خواب میں ایک درویش نے کہا تھا کہ جب کوئی تکلیف ہو تو یا وارث کہا کرو۔ میں ایسا ہی کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی نام سے میری تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کل بھی اس ورد سے جو مہلک متصور ہوتا تھا، اسی نام کی برکت سے مجھ کو شفا ہوئی۔
حضرت شیخ عنایت اللہ تعلق دار سیدن پور نے جو حضور کے بہت قدیم حلقہ بگوش ہیں، ایک روز عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ تعلیم ہو۔ حضور انور نے مسکرا کر فرمایا، شیخ جی جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری برزخ کا تصور کیا کرو۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، جو شخص سورہ فلق کثرت پڑھتا ہے، جو شخص سورہ فلق بکثرت پڑھتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی جسمانی تکلیف رفع ہو جاتی ہے، اور فرمایا نماز عشاء کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، با ایمان مرو گے۔ ایک حافظ جی سے حضور انور نے فرمایا کہ تم نے یہ بھی سنا ہے کہ شاہد بے نیاز کی نعمت خانہ میں سب سے بڑی نعمت فاقہ ہے، اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کو یہ نعمت مرحمت فرماتا ہے، خوش ہو اور 2 رکعت نماز صلوات الشکر پڑھو کہ تمہارا نام اس کے دوستوں میں لکھا گیا۔ اور حافظ جی یہ بھی جانتے ہو کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں والضحیٰ اور دوسری رکعت میں علم نشرح، اور جب ختم نماز سجدہ میں 70 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھ کر سر اٹھاتے ہیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود شریف پڑھنے سے تمام درد مٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب کوئی پریشانی آئے تو پنجتن پاک کی بارگاہ عالیہ میں نظر و نیاز پیش کرے اور ان کی بارگاہ میں فریاد رسی کرے تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ لوگ جسمانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امام باڑہ شریف اور کربلا شریف اور آل رسول بزرگان دین کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دیں اور وہاں جا کر اپنی فریاد پیش کریں تو ہر بیماری سے نجات ملتی ہے۔ علم شریف، تعزیہ شریف کے سامنے منتیں اور مرادیں مانگنے والے پہنچتے ہیں اور وہاں منتیں اور مرادیں مانتے ہیں
و منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ ورد کرنے سے تمام پریشانیوں، تمام تکلیفوں، تمام بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یا حسین حق حسین مولا حسین شہید کربلا، یا علی حق علی مولا علی شیر خدا، یا عباس غازی یا عباس علمدار، جب بھی آپ ان کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر اپنی فریاد کرتے ہیں تو ان کی بارگاہ عالی میں نظر و نیاز پیش کریں اور ان کی بارگاہ عالی میں درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کریں اور ان کے نام کا ورد کریں تو سبھی مصائب، سبھی پریشانیاں، سبھی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف، مصائب آئیں تو کربلا شریف، امامباڑہ شریف، پیر کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر توبہ کریں اور ان سے عاجزانہ فریاد کریں۔ ان سے عقیدت اور محبت ہے تو فیض کا دروازہ کھل جائے گا۔ پیر خانہ دارالسلام ہے، حضور پر نور شہنشاہ عالم پناہ سرکار وارث پاک کا روضہ شریف دارالسلام ہے۔ ان میں 3 رنگ مخصوص ہیں، ایک سفید، جو نقشہ سفید رنگ سے ہے اس کو نظر اور خیال میں بساؤ، جو نقشہ سبز رنگ میں ہے اس کو نظر اور خیال میں بساؤ، اور جو نقشہ یعنی کلش چاند پیلے سنولے رنگ میں ہے اس کو نظر اور خیال میں بساؤ، اور پیر وارث پاک کی بارگاہ میں فریاد کرو اور تصور کرو کہ تم رہو ذاکر و شاغل مدام، تصور سے بس لیجیو اپنا کام، یا وارث یا وارث یا وارث۔